افلا يتعلها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ایک ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں اور ہماری دینی فرائض کیا ہیں، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو رہی ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کے 5ویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک درجے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی سمجھ اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آج کا درس حصہ پنجم ہے، 5واں حصہ مطالبات قرآن سیریز کا اور درس ہفتم یعنی 7واں درس ہے۔ غزوہ احد اس کا موضوع ہے۔ کفر و اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ، عارضی یعنی وقتی نوعیت کی شکست اور شدید آزمائش کا مرحلہ غزوہ احد کے موقع پر۔ اس شکست کو کسی اور معنی میں نہ لیجیے گا، وقتی ایک نقصان ہوا اس کی طرف توجہ ہم کریں گے۔ غزوہ بدر کے بعد بڑا اہم معرکہ غزوہ احد اور اس کا تبصرہ ہے جو سورہ آل عمران میں تفصیل سے آیا۔ کچھ آیات کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پوری سیریز کے اعتبار سے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 6 حصے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کے 5واں حصہ زیر مطالعہ اور اس کا موضوع تواصی بالصبر اور اس کے ذیل میں حقیقت صبر پر ہم نے کلام کیا۔ مکی دور کے اعتبار سے ابتلاء اور آزمائش کے دور کے لیے ہدایات کا بیان سورہ عنکبوت اور سورہ کہف کی آیات کی روشنی میں، پھر ہجرت کا بیان، پھر قتال کا مرحلہ، پھر سورۃ البقرہ کی آیات کی روشنی میں بھی ابتلاء اور آزمائش کے حوالے سے ہدایات پر ہم نے مشتمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس سے قبل ہماری پوری سیریز کا 29واں درس تھا غزوہ بدر کے بیان پر مشتمل، اس کی تکمیل ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز کے اعتبار سے 30ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں اور عام طور پر ایک درس کبھی کبھی 2 نشستوں پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ تو غزوہ احد کا تبصرہ آئے گا سورہ آل عمران کی آیات 121 تا 129، 139 تا 148، بہت ساری آیات، کچھ کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ 30واں درس ہے، لیکن یاد رہے بعض دروس 2، 3، 4 نشستوں میں بھی جا کر مکمل ہوئے تو ایپیسوڈز کی تعداد خاصی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ آج کے درس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 121 اور 122، ان کا ذکر آگے بھی آئے گا، ترجمہ یہی ہم کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کی جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور اہل ایمان کو ان کے مقامات پر جو کہ قتال کے مقامات تھے، محاذ تھے، وہاں پر آپ ان کو معین فرما رہے تھے اور ان کو ترتیب دے رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہوں کا کچھ ارادے کا معاملہ ہوا، ان تفشلا کہ وہ کچھ کمزوری دکھا بیٹھیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا پشت پناہ تھا، نیک نیت تھے، کمزوری تھی، اللہ نے معاف فرمایا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ کچھ وضاحت آگے آئے گی، بس میں نے چاہا کہ آیات کی تلاوت کا اہتمام ہوا تو ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سب سے پہلے ہم تمہیدی نکات کو جانیں گے اور آج کے نشست میں نکات زیادہ ہیں اور نکات یعنی پوائنٹس کی روشنی میں کچھ غزوہ احد کے حالات کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن پہلے تمہیدی نکات کا بیان غزوہ احد کی مزید تفصیلات سے قبل۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا، سن 2 ہجری میں بدر کا معاملہ اور 3 ہجری میں جو ہے وہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا معاملہ۔ شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد۔ ادھر بدر ماہ رمضان میں سجا 2 ہجری اور ماہ رمضان 3 ہجری میں تیاری ہوئی ہوگی، اور غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے۔ تو ماہ رمضان بڑا متحرک مہینہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ علیہ السلام کے عہد مبارک میں۔ اسی طرح اگلا نقطہ ہے دورس نتائج کی بدولت نہایت اہمیت کا حامل اس غزوے میں
اور تفصیلی تبصرہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، بڑے دور رس نتائج ہیں، چنانچہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ غزوہ۔ چنانچہ 6 رکوعوں میں، سورہ آل عمران کے 6 رکوعوں میں اس پر تفصیلی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ اگلی بات ہے سورہ آل عمران آیات 121 تا 180، 60 آیات بنتی۔ سورہ آل عمران آیات 121 تا 180 میں اس غزوہ کے حالات و واقعات پر نہایت بھرپور تبصرہ، اندازہ کیجئے کس قدر طویل تبصرہ، 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے تبصرہ احد کے بارے میں عطا فرمایا ہے۔ اگلا نقطہ ہے عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار، عبداللہ بن ابی اور منافقین کے اندر چھپے ہوئے نفاق کا مرض پہلی بار نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ اندر جو کچھ تھا وہ کھل کر غزوہ احد کے موقع پر سامنے آیا، اور قتال فی سبیل اللہ کے میدان سے انہوں نے فرار اختیار کیا، تو ان کا نفاق کا مرض کھل کر اور نمایاں ہو کر سامنے اسی موقع پر آیا۔ یہ بھی حکمت تھی اس موقع کے اعتبار سے، اس پر آگے اللہ تعالیٰ کے تفسیر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو تمہیدی نکات کا بیان۔ اب آئیے غزوہ احد کا سبب، کیا سبب بنا؟ سبب ہم نے دیکھا تھا بدر کا موقع، اس سے پہلے بھی ایک بات تھی کہ ایک مشرک قتل ہو گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو سبب بنا۔ غزوہ احد کا سبب کیا ہے؟ بہت واضح بات ہے، البتہ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شکست اور بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 افراد کی ہلاکت کے باعث قریش میں انتقام کا جذبہ۔ ہم نے بدر کے حالات میں پڑھا، ابو جہل قتل ہوا، 70 افراد ان کے قتل ہوئے، مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ تو جب اتنا بڑا ان کا نقصان ہوا تو بٹ نیچرل، سادہ سی بات ہے کہ انتقام کا جذبہ تو ان میں پیدا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس انتقام کے جذبے کے ساتھ انہوں نے کچھ تیاری کی، اور پھر احد کا معاملہ پیش آیا ہے۔ شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش کی بھرپور تیاری اور اسباب کی فراہمی کے لیے تجارتی قافلے کی شام کی طرف روانگی۔ بھرپور تیاری کا فیصلہ ہوا، اور مال کہاں سے آئے؟ تو ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیا، تاکہ اس تجارت کے نفع سے جو مال میسر آئے اس کو جنگ کی تیاری میں لگایا جا سکے۔ یہ انتقامی جذبے کے ساتھ جنگ کی تیاری مشرکین کی طرف سے ہو رہی۔ مسلمانوں کے ایک دستے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں چھاپا مار کاروائی کر کے اس تجارتی قافلے کے تمام ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، ان کی جو تجارت چلتی تھی رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کی جو تجارت کا معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے اس پر چھاپا مار دستوں کو بھیجا اور انٹرسیپٹ کیا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوئی ہے۔ یہ وہ اوفینسو معاملہ ہے جس کی طرف خود حضور علیہ السلام نے پیش قدمی کی۔ ادھر بھی کیا ہوا، یہ جو تجارتی قافلہ بھیجا گیا، اس کے خلاف ایک مہم بھیجی گئی، اور ان کے ساز و سامان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حالت جنگ ہے، ذہن میں رکھیے گا، جنگ جاری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ کارروائی کا معاملہ ہوا ہے۔ ظاہری بات اس کے بھی کچھ اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہوا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں فتح مکہ کے قریب ایمان لائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو کفار کی طرف۔ ابو سفیان کا 200 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ شریف کی چراہ گاہ پر حملہ، اور مسلمانوں کے اونٹوں کو ہانک کر مکہ لے جانے کی کوشش، یعنی خود چھیڑ چھاڑ کا معاملہ بڑھ رہا ہے قریش کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے۔ تو مسلمانوں کی مدینہ شریف کی چراہ گاہ پر حملہ ہوا، اور مسلمانوں کے اونٹوں کو ہانک کر لے جانے کی کوششیں کی گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان بے خوف تو نہیں بیٹھے ہوئے، یعنی فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں، اور نچنت نہیں ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے تعاقب پر قریش کو اپنا سامان پھینک کر فرار ہونا پڑا، اور ان کا یہ حملہ اور سازش ناکام ہوئی۔ مسلمان تعاقب میں ان کے پیچھے گئے، اور وہ اپنا سامان چھوڑ کر قریش کے لوگ چلے گئے۔ قریش کا شوال سن 3 ہجری میں 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانگی کا معاملہ۔ یہ سن 3 ہجری شوال کا مہینہ، پیچھے ایک تجارتی قافلہ، اس کے سامان پر قبضہ ہو چکا۔ پھر ادھر ابو سفیان کا گھڑ سواروں کا دستہ آیا، اور وہ کچھ لوٹ کر لے جانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے اونٹوں کو۔ ادھر مسلمانوں نے تعاقب کیا تو سامان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ان کے انتقامی جذبات بڑھ گئے۔ تو 3000 کا لشکر لے کر قریش کے لوگ آ رہے ہیں شوال سن 3 ہجری میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے علم میں بات آئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو انٹیلیجنس انفارمیشن کا سلسلہ تھا وہ بڑا قیمتی تھا، بڑا متحرک تھا، خبریں پہنچ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اس تعلق سے جب یہ بات آ رہی ہے کہ ادھر تیاری ہو رہی جنگ کی، تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے بھی مشاورت کی۔ نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو مشورے کی سنت عطا فرمائی۔ بدر کے
کے موقع پر بھی مشورے اور احد کے موقع پر بھی مشورے. چنانچہ غزوہ احد سے قبل مشاورت کا اہتمام ہو رہا ہے. کیا آراء سامنے آ رہی ہیں؟ دو آپشنز آ رہے ہیں. پہلا راستہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، مدینہ شریف کو مضبوط کیا جائے اور دشمن کا مقابلہ محصور ہو کر کیا جائے. یہ ایک رائے. دوسری رائے، دوسرا راستہ، دوسرا آپشن کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے. یہ دو آراء نبی علیہ السلام کے سامنے آئیں. بعض حضرات کی رائے، بعض صحابہ کی رائے کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کرے، اور بعض کا خیال تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے، آپ کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا. بہت اہم بات، اللہ کے پیغمبر نے یہ سوچا اور آپ کی رائے تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کرے. اتفاق سے عبداللہ بن ابی بھی یہ چاہتا تھا. حضور کی پیش نظر کچھ اور بات تھی. عبداللہ بن ابی تو چاہتا تھا لڑنے مرنے کا کیا فائدہ، باہر نکلنے کا کیا فائدہ، گھر بار کو چھوڑنے کی کیا ضرورت، اندر ہی رہ کر اس کی تو نیک نیت ہی نہیں ہو سکتی تھی نا. حضور کے پیش نظر بہت ساری اور باتیں بھی ہوں گی، تو آپ کی چاہت تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے دشمن کا. البتہ کچھ جوشیلے صحابہ کرام کی طرف سے ایک بات سامنے آئی. بدر میں شرکت نہ کر سکنے والے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. کچھ وہ جو بدر میں شریک نہ تھے اور کچھ وہ جن کی خواہش تھی کہ بدر میں جیسے 14 ہمارے بھائی شہید ہوئے، 14 صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بدر کے موقع پر جام شہادت نوش کیا، تو بدر میں جنہوں نے شرکت نہ کی یا جن کے دل میں شوق شہادت تھا اور ان کو بھی میسر نہیں آیا موقع، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی فراست بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پیارے صحابہ کی دلجوئی کرنا بھی ہے، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صحابہ کی رائے شد و مت کے ساتھ جو سامنے آئی اس کو قبول فرما کر کھلے میدان میں نکل کر مقابلے کرنے کا فیصلہ فرمایا. تو مقابلہ ہوگا کھلے میدان میں، یہ فیصلہ حضور نے فرمایا. چنانچہ یہ بات آگے ہم نے لکھی کہ مسلمانوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی رائے کو ایک طرف اور اپنے پیارے صحابہ کے جوش کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے کو قبول کیا. اس سے بھی آج کوئی دین کی جماعت کو لے کر دینی جماعت کو لے کر چل رہا ہو، افراد کو لے کر چل رہا ہو، امیر ہو، کسی جماعت کا ذمہ دار ہو، ہائی اپس ہوں، قیادت ہوں، ان کے لیے بڑی قیادت کے افراد، ان کے لیے بڑی اہم رہنمائی حضور کے اس طرز عمل سے سامنے آ رہی ہے. البتہ ہوا کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 زرہیں پہنے دیکھ کر مسلمانوں کا آپ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. حضور علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو ایک نہیں 2 زرہیں پہن کر حضور تشریف لائے حجرے سے باہر صلی اللہ علیہ وسلم. جب 2 زرہیں پہنے حضور کو دیکھا تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ بڑا بھاری معاملہ کوئی پیش نظر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے اور کبار صحابہ، بڑے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ چاہیں تو آپ اپنی رائے کو بدل لیجئے اور اپنے فیصلے کو تبدیل فرما لیجئے، مدینہ میں محصور ہو کر ہی جو ہے وہ مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام فرمائے کہ نہیں. سبحان اللہ، جملہ سنیے گا، کسی نبی علیہ السلام کے شائن شان نہیں کہ وہ ہتھیار سجا لے اور جنگ کیے بغیر ہتھیار کو اتار دے. اب تو باہر نکل کر مقابلہ ہوگا، یہ حضور کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، تفصیلات اور بھی ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید تفصیلات غزوہ احد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور غزوہ احد پر تبصرہ آپ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. مشاورت ہوئی اور نبی اکرم علیہ السلام نے طے فرمایا کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر ہی مقابلہ ہوگا. 2 زرہیں پہن کر آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کسی نبی علیہ السلام کی شان شان نہیں کہ وہ ہتھیاروں کو سجا لے اور جنگ کیے بغیر ہتھیاروں کو اتار دے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ہے منافقین کے فرار کا معاملہ اور ان کا بغض اور ان کا خبث باطن اور ان کا اندر کا مرض نفاق کھل کر سامنے آیا. آئیے اس بات کو اب آپ کے سامنے رکھتے. منافقین کا فرار غزوہ احد کے تعلق سے مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. نبی اکرم علیہ السلام اولا جب روانہ ہوئے مدینہ شریف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 کا لشکر تھا. مقام شوط کچھ دور جا کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کہتے ہوئے علیحدہ ہو گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی.
یہ تو اس کا بہانہ تھا، اگر نہیں نکلنا تھا تو مدینہ شریف سے ہی نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندازہ کیجئے گا مدینہ شریف سے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا مسلمانوں پر ایک امپیکٹ ڈالنے کا اور ان کو پریشان کرنے کا اور ان کے اندر ان کی قوت میں ایک دراڑ ڈالنے کا۔ یہ ہے ایک مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہماری بات تو مانی گئی، باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ اس کا منصوبہ تھا کہ 300 افراد کی علیحدگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور دوسری طرف دشمن کی ہمت اور حوصلے بلند ہوں گے، معاذ اللہ۔ یعنی اس کا خیال تھا یہ کہ یہ میں کروں گا حربہ استعمال تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹے گی اور کفار کی دشمنی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی، کفار کی ہمت اور بڑھ جائے گی، حوصلے اور بلند ہو جائیں گے۔ اور اندر خانے عبداللہ بن ابی کے مشرکین مکہ کے ساتھ تعلقات بھی تھے، سیرت کی کتابوں میں تذکرہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جو سے نفسیاتی حربہ اختیار کیا، ورنہ اگر نہیں جانا تھا تو پہلے ہی نہ جاتا، لیکن جا کر واپسی علیحدہ ہونا، راستے سے علیحدہ ہونا، یہ ایک حربہ تھا مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنے کے اعتبار سے۔ اور اس کے ذہن میں کیا بات تھی، اس کو بھی نوٹ کیجئے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا معاذ اللہ، جس کے بعد اس منافق کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو اس سے قبل مدینہ والے عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے اور اس کی تاج پوشی کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن اسی دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ یہ اندر ہی اندر جلنے لگا حسد کا مارا، اور اب اس نے پلان کیا کہ ادھر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے معاذ اللہ، اور میری سربراہی کے لیے اور میری سرداری کے لیے اور میری چودراہٹ اور میری بڑائی کے لیے جو ہے وہ راستہ صاف ہو جائے۔ یہ اس منافق عبداللہ بن ابی بلکہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا پلان تھا۔ ایک اور پہلو بھی جو قرآن کریم نے اشارتاً بات کہی اور اول ہم نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، مزید 2 جماعتیں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ بھی ہمت ہار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی۔ آل عمران کی آیت نمبر 122 کا ہم نے مطالعہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان تفشلا، یہ 2 کچھ کمزوری دکھانا چاہ رہے تھے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا پشت پناہ تھا۔ کمزور تھے، منافق نہیں تھے، لیکن نیک نیتی تھی، تو اللہ نے فرمایا واللہ، اللہ ان کا پشت پناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے استقامت دی۔ ایک ہی موقع ہے، منافقین تو جانتے بوجھتے علیحدہ ہوئے، لیکن ان 2 گروہوں میں یعنی بنو اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ کچھ کمزوری آئی، لیکن کیونکہ نیک نیتی ہے، منافقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے لوگ کہتے تھے، افراد ان کے کہتے تھے کہ ہمارا ذکر تو ہے کہ ہم تفشلا، کہ یہ بزدلی دکھائی، کچھ انہوں نے کمزوری دکھائی، لیکن ہمیں یہ الفاظ اگلے بڑے پسند ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ یہ بات آل عمران کی آیت نمبر 122 میں سامنے آئی ہے۔ یہ الفاظ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے کیا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، آل عمران آیت نمبر 122۔ اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرما دی۔ اب منافقین کا تو یہ رویہ سامنے آیا، اور کچھ افراد کی کچھ کمزوری تھی، اللہ نے پشت پناہی فرمائی، تذکرہ بھی آ گیا۔ اب میدان احد ہے اور وہاں مورچہ بندی کا معاملہ اور صفیں درست کی جا رہی ہیں میدان احد میں۔ دشمن کے بعد تشریف لانے کے باوجود، دشمن تو پہلے آ گیا یعنی قریش، دشمن کے بعد تشریف لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لشکر کے لیے اس مقام کا انتخاب جو جنگی نقطہ نظر سے بہترین مقام تھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کس کا اللہ پر توکل ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ظاہر کے اسباب کو اختیار کرنا بھی سکھایا۔ بدر میں آپ کو یاد ہے کیا جنگی تدبیر حضور نے اختیار فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پشت پر سورج کو لیا، یعنی شام اور رات میں ایسے مقام پر ترتیب بناتی مورچوں کی، یعنی صحابہ کرام کی صفوں کی، کہ اگلے دن جب میدان سجے
تو مسلمانوں کی پشت پر سورج ہو، یہ جنگی اعتبار سے بڑا قیمتی معاملہ تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو مقام اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، وہ مسلمانوں کے لیے بڑا بابرکت اور مفید ہو گیا۔ یہ ہم نے بدر میں پڑھا۔ احد میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کہ آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، کفار پہلے آئے ہیں، آپ نے اس مقام کا انتخاب فرمایا جو جنگی اعتبار سے بڑا بہترین مقام تھا۔ کیسے بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا۔ ایک طویل سلسلہ احد پہاڑ کا، تو جب پہاڑ پیچھے ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر سے ہو کر آنا تو ممکن نہیں تھا، گھوڑے وغیرہ استعمال ہو رہے تھے، تو وہ بڑا طویل پہاڑی بلند سلسلہ، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پشت پر لیا، تو بیک سائڈ تو ہو گئی محفوظ، دایاں بازو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے محفوظ کر لیا۔ جنگی اعتبار سے ایک اور اہم نکتہ تھا، بائیں جانب پہاڑ میں ایک درہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز متعین فرما دیے۔ یہ درہ ایسا تھا کہ اگر پہاڑ کا پورا پیچھے سے چکر لگا کر کوئی آئے تو اس درے سے اتر کر آنا ممکن تھا، اور یہ آپ کے علم میں واقعہ ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بھی آگے ہم ذکر بھی کر دیں گے۔ تو اس درے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے محفوظ فرمایا 50 تیر انداز معین فرما کر، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ اور یہ ذکر بھی احادیث کی روایات اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ چاہے تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کے لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اتنا اہم یہ معاملہ تھا۔ تو پشت پر احد کا پہاڑ، دائیں طرف کا دایاں بازو حضور نے محفوظ کیا، اور بائیں طرف کے معاملے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درے کے اعتبار سے تیر اندازوں کو معین کر کے اس کو محفوظ فرمایا۔ یہ جنگی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام منتخب فرمایا کہ جو بہترین بھی تھا دفاعی اعتبار سے بھی۔ لشکر کے پڑاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی تاکہ بوقت ضرورت کیمپ میں پناہ لی جا سکے۔ بلند مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا نسبتاً، اور میدان میں اگر جنگ ہو اور کوئی ضرورت پیش آئے تو اس بلندی کی طرف جا کر کیمپ میں پناہ لی جا سکے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر کی تدابیر کو اختیار کرنا جو بس میں ہے، یہ اہم نکتہ، جو بس میں وہ بندہ کر ڈالے، توکل اللہ پر کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اونٹ باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، باندھ لو اللہ تعالیٰ پر پھر توکل کرو۔ تو جو باندھنے کے لیے میسر ہوگا، چھوٹی رسی، موٹی رسی، پرانی رسی، نئی رسی، بڑی رسی، فلاں رسی، جو ہے باندھو اور اب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں گے لیکن نگاہ ہوگی مسبب الاسباب پر، اور جو بس میں وہ بندہ کر ڈالے پھر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی بندے کو اللہ وہ کچھ عطا فرماتے جس کا بندہ توقع بھی نہیں رکھتا، جس کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی بظاہر ظاہری اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے ظاہری اسباب کو اختیار فرمایا۔ تو لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب فرمایا تاکہ بوقت ضرورت کیمپ میں پناہ لی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو وہ تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ نشیبی سے مراد نچلا علاقہ، نیچے کی جگہ، وہاں دشمن کو حضور علیہ السلام نے مجبور کر دیا۔ باقی جگہوں پر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو معین کیا تاکہ اگر وہ غالب آ بھی جائے دشمن تو زیادہ فائدہ نہ ہو، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو ان کا تعاقب ہو اور یہ مسلمانوں کی گرفت سے بچ نہ سکے، اور ایسا بعد میں ہوا بھی۔ تو یہ وہ ساری حضور علیہ السلام کی دور اندیشی تھی اور وہ بصیرت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ میدان جنگ سجے تو ظاہر کے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم سے تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہے میدان احد میں مورچہ بندی کا معاملہ، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے جو تدابیر اختیار کی ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد میدان سجے گا، اول مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، لیکن پھر ایک خطا کا معاملہ ہو جائے گا، وہ درے پر معین جو تیر انداز ہیں ان سے خطا کا معاملہ ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں کو ایک عارضی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور بڑا ایک شدید معاملہ پیش آیا، بڑی شدید آزمائش کا معاملہ پیش آیا اس احد کے موقع پر، اور اس کے حوالے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے اور رہنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ مورچہ بندی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے بہت اہم قیمتی مقامات جو کہ جنگی اور دفاعی اعتبار سے اہم تھے ان کا انتخاب فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی وہ فراست ہے جس پر بڑا کلام کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی اور تدابیر، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بدر کے میدان کے بعد اب ہم احد پر تبصرہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور احد کے موقع پر جیسے کہ ذکر ہوا کہ تفصیلی تبصرہ قرآن پاک میں آیا، احد کا سبب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ 3000 کا لشکر لے کر کفار آئے ہیں، 1000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام چلے، 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا، اور اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مورچہ بندی فرما دی، صفیں درست فرما دی احد کے میدان میں، اور اب میدان سجا اور باقاعدہ معرکہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی ابتدائی فتح اور پھر عارضی وقتی شکست کا ایک معاملہ۔ معرکے کے آغاز پر مسلمانوں کو پہلے ہی حلے میں فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کرنے لگے کفار کو، تو اول تو اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی اور کفار ان کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے۔ البتہ درے پر متعین تیر اندازوں میں اختلاف ہوا، اور اکثریت نے اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود درہ خالی کر دیا۔ اول مسلمانوں کو پہلے ہی حلے میں فتح مل گئی، تو جو درے پر معین لوگ تھے 50 تیر انداز، انہوں نے دیکھا ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بھائی تو جیت گئے اور اب ہمیں ضرورت تو نہیں دفاع کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اصل تو بات جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تو مسلمانوں کا شکست کا معاملہ ہو اور ان کا نقصان ہونے کا معاملہ ہو اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے بھی کیے جا رہے، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن حضور کی بات تو تھی شکست وغیرہ کے معاملے میں، یہاں تو فتح ہو گئی تو اب تو کوئی ضرورت نہیں، ان کا خیال تھا۔ ان کے مقامی امیر روکتے رہے، 30 سے 35 حضرات سے یہ خطا کا معاملہ ہوا ہے، اور ان کے مقامی امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روکتے رہے بھئی تم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، حضور نے منع فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور علیہ السلام کی بات فتح کے تعلق سے تھوڑے ہی تھی، اب تو فتح ہو گئی، اور جب فتح ہو گئی تو اب رکنے کی کوئی حاجت نہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے ایک، اور اس ظاہری طور پر مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر تیر اندازوں میں اختلاف رائے ہوا اور ایک بڑی تعداد نے درہ خالی کر دیا۔ قریش کے رسالے کے سردار، یعنی ان کا جو ہراول دستہ تھا، فرنٹ پر جو ان کا گروہ تھا، قریش کے رسالے کے سردار خالد بن ولید نے جو بعد میں ایمان لائے، درہ خالی دیکھا تو وہاں سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن جب ایمان لائیں گے تو کیا قرار پائیں گے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ابھی یہ کفار کے کیمپ میں ہیں اور بڑے جیدار آدمی تھے اور بڑے جنگجو قسم کے آدمی تھے، ان کی نگاہ نے تاک لیا کہ یہ جو درہ کھل گیا یا خالی ہو گیا، اگر ہم پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کر آئیں تو درے پر آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے، ان کو نقصان پہنچا سکتے، اور بالفعل ایسا ہوا۔ یہ آپ غور کیجئے گا، ابھی کفار کے کیمپ میں ہے تو آج قوت ادھر استعمال ہو رہی، جب کل ایمان لے آئیں گے تو ساری قوت اسلام کے لیے استعمال ہوگی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مگر ابھی خالد بن ولید کفار کے کیمپ میں ہے، یہ درہ خالی دیکھا تو وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور قریش نے مسلمانوں پر پشت سے زوردار حملہ کر دیا۔ درے پر ہی معین تھے لیکن کچھ لوگ رہ گئے، باقی درہ خالی کر گئے، تو یہ پیچھے سے آئے، کچھ کو شہید کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ان کفار نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تیر اندازوں کے امیر مقرر کیے گئے تھے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر پشت سے زوردار حملہ کیا۔ اس کا اندازہ نہیں تھا، چنانچہ مسلمانوں کا خاصا بھاری نقصان اس موقع پر ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا یہ ایک عارضی نقصان کا معاملہ ہے، اس لیے ایک وقتی نقصان و شکست کہہ سکتے ہیں، ورنہ بالآخر بقیہ غزوات میں تو مسلمانوں کو فتح ہی فتح ملنی ہے۔ ایک اہم نقطہ کیا ہے، ذرا عارضی نقصان کا معاملہ، ایک بڑی آزمائش کا معاملہ جنگی میدان میں، اور ایک عارضی شکست کہنے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس میں اسوہ حسنہ کیا ہوگا، یہ بھی تو رہنمائی امت کو چاہیے تھی۔ ایسے حالات میں امت کو کیا کرنا ہوگا، یہ رہنمائی بھی تو امت کو چاہیے۔ تو یہ احد کا میدان جو سجا اور اس میں واقعات پیش آئے، یہ حکمتیں بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال مسلمانوں کو اول حلے میں، یعنی پہلے موقع پر جو فتح ملی وہ عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے۔
مجموعی طور پر 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ دو بڑے حضرات، اندازہ کیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا بھی ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام نے سید الشہداء، شہداء کا سردار قرار دیا، اور ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اللہ اکبر! اور حضور روئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مصعب بن عمیر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ مکہ مکرمہ میں تھے، ایک بڑے امیر مالدار گھرانے کے فرزند تھے۔ جب اسلام قبول کیا گھر سے نکال دیا گیا۔ مالدار اتنے تھے کہ اس زمانے میں دور دراز سے ان کے کپڑے سل کر آتے تھے اور خوشبو لگا کر نکلتے تو سارے مکے والوں کو پتہ چل جاتا۔ یثرب سے آنے والے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے التجا کی تھی، 12 نبوی کی بات ہو رہی ہے، کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے یثرب بھیجے، نہیں مدینہ شریف، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ عنہ۔ یہ المقری، قاری قرآن اور معلم قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے۔ 1 سال کی ان کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آئے، بیعت عقبہ ثانی، اور ایمان قبول کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ یہ مصعب بن عمیر مالدار گھرانے کے فرزند اور المقری معلم قرآن، وہ بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اور ان کا عالم تو یہ تھا کہ ان کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر پر کوئی گھاس وغیرہ ڈال دو۔ اللہ اکبر! تو 70 صحابہ حضور کے دور اقدس میں احد کے میدان میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عقب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا۔ اللہ اکبر! اب اندازہ کیجئے 70 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں گئیں، اور کائنات کا مبارک ترین خون، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ترین خون وہ راہ خدا میں بہا ہے، اور افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ کچھ اللہ کی راہ میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیتا ہے، اور مجھے عرض کرنے دیجیے گا اللہ نے بیتنے دیا، ہونے دیا، تاکہ کل امت کھڑی ہو کر بہانے نہ بنائے کہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے پیغمبر پر یہ کیفیات آئیں، باقی کسی کی جان کی کیا حیثیت بنتی؟ اللہ اکبر! اللہ نے ہونے دیا تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے کہ راہ خدا میں ایسے حالات اور واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں بھی تو یاد رہے، احد کے میدان کے تعلق سے بھی تو یاد رہے کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ افواہ سن کر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور وہ شدید مایوس ہو کر منتشر ہونے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کا معاملہ آ گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ترغیب دلائی گئی کہ کھڑے ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو عنقریب جزا عطا فرمائے گا۔ حضور چلے جائیں گے تم دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ اللہ اکبر! بڑا زوردار بھاری انداز۔ اگر اس مشن میں بالفرض وہ چلے گئے ہیں جان دے کر، تو تم کیا کر رہے ہو؟ آخر تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور جان و مال سب کچھ قربان کر دو اللہ تعالیٰ کی دین کے خاطر۔ یہ انداز ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے۔ اور ہاں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب شکر گزار بندوں کو اللہ جزا عطا فرمائے گا، جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگانے والے ہوں، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال وقتی بات تھی، اور یہ افواہ تو پھیلی، مگر اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ بھی آ گیا قرآن پاک میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں، درمیان ان کے موجود ہیں۔ چنانچہ سب صحابہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جو آنکھ سے نیچے ابری ہوئی ہڈی پر لگا، جس کی وجہ سے سر کے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں۔ خود آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں۔ اللہ اکبر!
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کی کڑیاں نکالی تو چہرے سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ راہ خدا میں خون اقدس، مبارک ترین خون محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بہا ہے۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گئے اور مشرکین پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ہمت دلائی حضور نے، صحابہ حضور کے پیچھے جمع ہوئے اور اوپر چڑھ کر جو کیمپ اوپر تیار تھا مشرکین پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مشرکین نے محسوس کیا کہ اب مزید ٹھہرنے سے ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، لہذا وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، فرار ہو گئے۔ بعد ازاں مسلمان بھی شہداء کی تدفین کے بعد مدینہ لوٹ آئے۔ یہ وہ حضور کی دورس نگاہ تھی کہ اگر کچھ معاملہ ہوگا تو ان کا تعاقب کرنا آسان ہوگا۔ مسلمانوں نے تعاقب بھی کیا، یہ تو چلے گئے، تعاقب کا ذکر بعد میں ہوگا۔ مزید نہ ٹھہرے مشرکین وہاں پر، لہذا وہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے اور مسلمان شہداء کی تدفین کے بعد مدینہ شریف لوٹ آئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی مرحلہ باقی ہے، البتہ آج ہماری نشست کا وقت مکمل ہوا۔ اس کے بعد مشرکین کا تعاقب بھی ہے اور اس غزوہ احد کے تعلق سے حکمتیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تفسیر سورہ آل عمران میں کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔